بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرزا جلمی کی ضمانت بعد از گرفتاری 1 نمبر عدالت راولپنڈی میں سماعت کے لیے مقرر تھی، جبکہ صبح کوئی ایک شخص بھی دوسری جانب سے پیش نہیں ہوا، جس وجہ سے 12 بجے کے لیے دوبارہ آج ہی مورخہ 25 ستمبر کو اس کو فکس کر دیا گیا۔ ہمارے پاس مفتی افتخار زیدی صاحب خطیب اعلیٰ موڑا شریف دربار عالیہ موڑا شریف سے آئے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کے جتنے بھی ناموس رسالت کے پیرادار آج جس جگہ سے آئے ہیں، ماشاءاللہ دور دراز ایریوں سے، بغیر کسی مسلکی تفریق کے آج الحمدللہ ہمارے پاس سب بھائی ہمارے پاس موجود ہے، کچھ بھائی باہر بھی موجود ہیں۔ سب کا شکر گزار ہوں، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم احاطۂ کچہری کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر مرزا جیلمی کی آج پیشی تھی، لیکن وہ بدقسمت آدمی جس طرح ہر میدان کے اندر بھاگتا رہا، آج بھی وہ صبح یہاں پر نہیں موجود اور اس کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ 12 بجے کا ٹائم دوبارہ اناؤنس ہوا ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گستاخ جس طریقے کے ساتھ ناموس رسالت کے اندر گستاخیاں کرتا رہا، صحابہ اہل بیت و قرآن اور اسلام کے حوالے سے گستاخیاں کرتا رہا، یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی آدمی کا، کسی رشتہ دار کا، کسی سیاسی لیڈر کا میرے خیال میں اگر کوئی مقدمہ ہوتا تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ دیکھنے کو ملتے، لیکن یہ مسلمانوں کی، اس کو میں کہوں کہ بے حسی کہوں کہ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر اس وقت ہم جا کر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس وقت موقع ہے ہمارے پاس، یہ فاضل وکلاء جو ہمارے پاس یہاں پر کھڑے ہیں، الحمدللہ یہ بڑی محنت کے ساتھ ناموس رسالت کے اس غدار کے راستے میں کھڑے ہیں اور ہر ممکنہ کوشش کے ذریعے اور قوانین کے ذریعے اس کو سزا دلوانے کے لیے یہ پیرا دے رہے ہیں۔ ہم بھرپور طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں۔ میں جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ صرف پیروں کا مسئلہ نہیں ہے، مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، کسی فرد واحد یا کسی تنظیم جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ جب بھی آپ کو اس حوالے سے کال دی جائے تو آپ یہاں پر پہنچیں اور اس گستاخ کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ لاکھوں گستاخوں کی زبانیں بند ہو سکیں، لاکھوں گستاخوں کے قلم ایسی تحریریں لکھنے سے ہم روک سکیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ اگر اس گستاخ کو، یہ فاضل وکلاء ہیں، فاضل عدالت کے جج صاحبان ہیں، اس کی گستاخیاں بالکل واضح ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ میں جج صاحبان سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، بالکل ان پڑھ آدمی ہو، اس سے بھی پوچھیں کہ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر ایک ریڑھی والا یہ فیصلہ سنا دے کہ یہ واقعتاً گستاخی ہے، تو پھر ہماری عدالتوں کو بھی اس معاملے میں بالکل نرمی اور کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک